کہ وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. ٹینشن ختم کرنے کے دو طریقے نبی نے بتا دیے یہاں پہ. ایک تو عمل صحیح کر لو تو ٹینشن میں اللہ آپ کے ساتھ ہوگا. دوسرا طریقہ تقدیر پر ایمان. فرمایا ان ما اصابک, جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے, یعنی مطلب حدیث کا یہ کہ تمہاری حماقتوں سے نہیں. بھائی آپ صحیح سب کچھ صحیح کرو تو پھر بھی اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ جاتی ہیں. تو لم یکن لیخطئک, یقین کر لو یہ لازمی پہنچنی تھی, یہ تم سے خطا ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو جب ایک کام لازمی ہونا ہی تھا تو اس میں ٹینشن کس بات کی؟ ابے کیا ہو گیا بھائی, جب ایک کام ہونا ہی ہے, نہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, تو ٹینشن کس بات کی؟ یہ تو ہونا تھا, یہ تو ہوگا, یہ تو ہوگا بھائی. لیکن چونکہ ہمیں ٹینشن سے پہلے نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہوگا, تو ہم اسباب اختیار کرتے ہیں. پورے کامیابی کے اسباب اختیار کرے پھر بھی نہیں ہوا. بھئی یہ تو اللہ نے ایسے ہی لکھا ہوا تھا. غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. کتنی بڑی ٹینشن صحابہ کے لیے, کتنی بڑی ٹینشن. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, یہ شکست بھی مقدر میں لکھی ہوئی تھی اور یہ شہادتیں بھی مقدر میں لکھی ہوئی تھی, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ تم سے غلطی ہوئی تھی, مشورے پر عمل نہیں ہوا, نبی کا حکم تم سے ٹوٹ گیا, تو اس کی وجہ سے یہ ٹینشن پہنچی ہے, تو اس سے تم نے چونکہ توبہ کر لی ہے تو وہ والی ٹینشن بھی کیا ہو گئی؟ ختم. آخرت کا نقصان کا خطرہ تھا کہ نبی کے جو حکم دیا تھا گھاٹی پہ رہنا ہے, تو وہ توبہ سے معاف ہو گیا. باقی رہا یہ شکست, کوئی مسئلہ نہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اس میں مثبت چیزیں سوچو کہ اللہ چاہتا تھا تم میں بہت سے لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دینا, تو اللہ نے ان کو جلدی آزمائشوں سے نکال کے جنت میں پہنچا دیا. اور کیا چاہیے؟ ایک انگریز نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ محمد, وہ تو درود شریف نہیں لکھتے نا, اس نے تو محمد غلط استعمال کیا, میں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا محمد کے جو فرینڈ تھے نا, اس قسم کی چیزوں نے ان کو موٹیویٹ کیا تھا جس سے انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے, کہ شکست کھا کے بھی کیا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ تو ہونا ہی تھا, لہذا اس سے ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے, اور یہ شہادت میں بھی خیر ہے تمہاری, آگے بڑھو, مایوسی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں پتہ ہی کیا سمجھا کہ مایوسی کفر ہے. اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں جہاں شادی کرنا چاہتا ہوں وہاں شادی ہو کے رہے گی, کیونکہ مایوسی کیا ہے؟ کفر ہے. میں چاہتا ہوں میری 2 لاکھ روپے تنخواہ ہو تو 2 لاکھ ہوگی, کیونکہ مایوسی کفر ہے. یہ غلط مطلب ہے, سمجھ رہے ہو؟ ایسا تو پھر بہت سے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا, پھر اور مایوسی ہوگی. آدمی کہتا ہے یہ تو اور ڈبل گناہ, کفر کا گناہ بھی ہو رہا ہے اور پیسے بھی نہیں مل رہے. ہم کہتے ہیں میں صحت بناؤں گا تو صحت بنے گی, کیونکہ مایوسی کفر ہے. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ سے یہ امید لگائی جائے کہ جو ہوگا اچھا ہی ہوگا میرے حق میں. میں چاہتا ہوں میرا اچھا روزگار مل جائے, 2 لاکھ تنخواہ نہیں ہو رہی, 1 لاکھ ہے, اسی ایک میں اللہ کیا کرے گا؟ برکت دے گا. روزگار نہیں مل رہا, کوئی بات نہیں, اسی میں اللہ کیا کرے گا؟ برکت دے گا. نہ ملنے میں بڑے فائدے ہیں. روزگار نہ ملنے سے ٹینشن ہوگی, ٹینشن میں اللہ یاد آئے گا, اللہ سے دعائیں مانگو گے, اس ٹینشن میں گناہ معاف ہوں گے, برداشت کی قوت پیدا ہوگی. بعض دفعہ زیادہ کھانے سے بھی مسئلے خراب ہو جاتے ہیں, پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو الٹے الٹے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں انسان کو. ایوب علیہ السلام پریشان تھے نا بیماریوں میں, مایوس نہیں ہوئے, اس لیے کہ ان کو پتا تھا یہ میرے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. کتنا بہتر کہ قرآن میں آخری نبی پر آیت نازل ہوئی ہے, نعم العبد, ایوب کیا خوب بندہ تھا, کیسی زبردست بشارت دی اللہ نے. اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا, اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایوب اچھے تھے, نا 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 نا, ایوب امتحان میں کامیاب ہو گئے, نا نا نا, نعمہ تعجب کا صیغہ ہے. گویا اللہ تعجب کر رہے یار کیا خوب بندہ تھا, اللہ کو تعجب نہیں ہوتا, لیکن اللہ ہم سے ہماری زبان میں بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایوب کی قربانی اور اس کے صبر کو دیکھتا تو کہتا ہے بھائی یہ صبر کھوپڑی میں آنے والا نہیں ہے, تو بہت ہی زبردست بندے اللہ کے. اتنا بڑا کامیابی کا سرٹیفکیٹ ان کو اس بیماری کی وجہ سے ملا. اور آج ذرا سی پریشانی آدمی 10 قسم کے, یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا, میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. اور آج کل یونیورسٹیوں میں ہوتا یہ ہے کہ ٹینشنوں میں خدا کا انکار کر دیتے ہیں. پہلے تو یہ تصور نہیں تھا. اب جو نئی نسل آ رہی ہے نا, فون کرتے ہیں مجھے, بتاتے ہیں میرے ساتھ یہ ہوا, میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں. میں کہتا ہوں یار یہ میرے سامنے اتنا جری ہے, عام حالات میں کیا کر رہا ہوگا. تو نہ مانو, اللہ کو آپ کے منوانے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ترس آئے گا, ہائے بیچارے کے ساتھ اتنا غلط ہو گیا کہ یہ تو اللہ کو ہی نہیں مان رہا, ہائے ہائے ہائے, یہ تو آ جاؤ میں تمہیں تسلیم. میں کہتا ہوں بھائی تو نہ مان, جس خدا نے تجھے پیدا کیا ہے کم بخت تو اس کی نہیں مان رہا, تو ہماری کیا مانے گا ہے. تو یہ جو ایتھیزم پھیل رہے ہیں نا, اور میں نے آپ کو رپورٹ پیش کی تھی نا کہ ایتھیس میں خودکشی کا ریشو
زیادہ ہے، کیونکہ ایتھیزم کی طرف جاتا ہے انسان بہت مرتبہ، ہمیشہ نہیں، بہت مرتبہ عدم برداشت کی وجہ سے. تھوڑی سی پریشانی آئی، اللہ کہاں ہے، اللہ میرے مسئلے کی نہیں حل کر رہا، تو پھر وہ اللہ ہے. اللہ پر ایمان کا مطلب وہ اللہ ہے، اس کو اللہ مانا جائے، تو اللہ کا مطلب اختیارات اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو اپنے حساب سے آپ کو چلائے گا، وہ آپ کے حساب سے نہیں چلے گا. پھر یہ ایتھیسٹ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی. آج کل یہ نوجوان لڑکوں کو بہت ہے، یار میں اتنے دنوں سے دعا مانگ رہا ہوں قبول ہو نہیں رہی. کوئی اللہ نہیں ہے، سب مولویوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. ابے جن مولویوں کے تم کہہ رہے ہو بیوقوف بنایا ہوا، وہ تم سے زیادہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اگر بیوقوف بنایا ہوا ہوتا وہ نہیں مانگتے، تمہیں کو لگایا ہوا ہوتا دعاؤں پہ انہوں نے. لیکن وہ جب دعا مانگتے ہیں ان کو قبولیت سے کوئی سروکار ہوتا ہی نہیں. ان کا مطلب ہوتا ہے اپنی فائل اللہ کی عدالت میں فائل کر دینا، اپنے ڈاکومنٹس اللہ کی عدالت میں جمع کرا دینا. یار تسلی اللہ کو بول دیا، اب جو ہوگا صحیح ہوگا. یہ تو اس لیے دعائیں مانگتے ہیں. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی دعائیں مانگتے رہے، اللہ اولاد ملا دے، اولاد ملا دے، اولاد سے میری ملاقات کرا دے، میرے بچے کو محفوظ فرما لے، ہے نا. دعائیں مانگتے رہے، دعائیں مانگتے رہے. آنسر کیا آیا؟ دوسرا بچہ بھی گم گیا. یہی ہوا نا، بنیامین جو دوسرا بیٹا تھا وہ بھی بھائیوں نے یہ کہا کہ وہ بھی. تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ فصبر جمیل، صبر کروں گا اور صبر میں بھی جمال پیدا کروں گا. جمال کا مطلب خوبصورت صبر ہوگا. علماء کہتے ہیں صبر کی there are two types of. ایک صبر یہ ہوتا ہے کہ آدمی واویلا تو نہیں کرے، نافرمانی تو نہیں کرے، لیکن ٹینشن سے منہ سے اور یوں ہی بنا رہے ہیں، کیا ہے تو نہیں ہو، بس منہ سے نکل نہیں رہے الفاظ ہیں کہ ٹھیک ہے صبر کریں گے، کیا مقدر میں یہی لکھا ہوتا. ایسا ہوتا ہے نا. جیسے آپ بولیں کہ یار ماشاءاللہ آپ کیا گھر میں حالات کیسے؟ صحیح چل رہے ہیں، بس کیا کریں، دنیا مسافر خانہ ہے، مفتی صاحب سے بیان میں سنا تھا، بس کیا ہے، ٹھیک ہے اللہ ہے بھائی، ٹھیک ہے، جب اس کا حکم ہوگا تو سن لے گا ہماری بھی دعا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونلی صبر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونلی صبر. چلو گناہ نہیں کر رہا کم بخت، اللہ کا انکار نہیں کر رہا، کوئی حرام کام نہیں کر رہا. اور ایک ہوتا ہے صبر جمیل، ایسا صبر کے ہٹو بچو ہو جائے جیسے ایوب علیہ السلام نے کیا. وہ صبر یہ ہوتا ہے کہ ذرہ برابر اپنے ایٹیٹیوڈ سے اور اپنی زبان سے شکایت نہ جھلک رہی ہو. جیسے ہمارے حضرت نے غربت میں فرماتے ہیں کہ جو میں صبر نہیں کرتا تھا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا گناہ نہ ہو جائے. اللہ کہے گا صبر تو مصیبتوں پہ کیا جاتا ہے، تجھے مصیبت کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ بلکہ میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا؟ بادشاہ ہوں، اس لیے میں لوگوں سے الگ رہتا ہوں. تو اس کو سرے سے مصیبت سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر جمیل. کیا کرنا ہے؟ ایسا صبر جس میں کیا ہو؟ جمال ہو. اور لا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بچوں اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. رو بھی رہے ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں جب اپنے عمل سے بھی شکایت نہیں کرنی، زبان سے بھی، تو پھر رو کیوں رہے ہیں؟ یہ غیر اختیاری ہے، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، اور یہ آپ کے دل کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ رونا بھی نہیں آ رہا بچے کے گمنے میں، اس کا مطلب آپ کے سینے میں دل ہی نہیں ہے. پھر تو قربانی نہیں ہے نا. اتنا غم تو ہوگا تو غم زدہ ہوں گے نا. اگر مثلا کوئی آدمی بچہ گم گیا اور اب یہ گھوم رہا ہے آرام سے، کیا بچہ گھوم گیا صبر جمیل کریں گے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ صبر جمیل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ اس کا بچہ تھا ہی نہیں. حقیقت اپنا بچہ ہوتا تو اتنے مزے سے نہیں گھوم رہا ہوتا. ٹینشن یہ نیچرل ہے، آنکھیں بھی بہیں گی، غم بھی ہوگا، ٹینشن بھی ہوگی. زبان سے جو چیز غیر اختیاری ہے اس پہ پکڑ نہیں ہے. ہمارے نبی کی نواسی کا انتقال ہوا آپ کی گود میں، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو صبر کی تلقین کرتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آنکھیں بہہ رہی ہیں، دل غم زدہ ہے. یعنی مطلب یہ کہ یہ دو چیزیں ہمارے اختیار میں، ان آنکھوں کو روک سکتے ہیں، نہ دل کو غم زدہ ہونے سے روک سکتے ہیں. زبان وہی کہے گی جس پہ اللہ راضی ہے. زبان کہے گی کہ جو اللہ کا حکم تھا، ما قدر اللہ، جو اللہ کے فیصلے ان فیصلوں پر راضی. لیکن جب اس ٹائپ کا صبر ہوتا ہے نا جو غیر اختیاری، تو وہ اعتدال سے ہوتا ہے. یعنی اس ٹائپ کا جو غم ہوتا ہے نا وہ اعتدال سے ہوتا ہے، اس میں آنسو بھی نکلتے ہیں، دل بھی غم زدہ ہوتا ہے. آج کل جو غم ہو رہے ہیں نا، جس طرح سے چیخنا پیٹنا، ہاں ہو میرے ساتھ یہ ہو گیا، گھر میں دیکھو نا کیا ہو رہا ہے. روزگار آپ گئے کہیں جاب کی تلاش میں، نہیں ملی جاب، انٹرویو میں فیل ہو گیا، باہر نکل کے چیزیں توڑ رہا پھوڑ رہا ہے، بیگم کا فون ہے اس کو گالیاں دینا شروع کر دی. یہ غیر اختیاری نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بولو اختیاری.
ہمارے جاننے والوں میں کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا، بھائی کو بھائی سے بڑی محبت تھی، جب دفنانے میں نا وہ کیا کر رہا ہے، اپنے بھائی سے بڑی محبت، حادثے میں انتقال ہو گیا، قبر کے پتھر سے سر اپنے پھوڑ رہا ہے، ہمارے امام صاحب نے اس کو پکڑا، بھائی تیرا سر پھٹ جائے گا، کیا رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، قبرستان میں وہ جو سلیبیں ہوتی ہیں نا جو رکھی ان پہ سر مار رہا ہے اپنا جا کے۔ یہ لوگ تو کہیں گے ماشاءاللہ بڑی محبت ہے، لیکن یہ بے صبر ہونے کی دلیل ہے۔ رو بھائی پابندی، یہ جو بالکل حواس باختہ اور رونا اور چیخنا اور یہ وہ جو ہمارے گھروں میں آج کل میتوں میں ہوتا ہے، اور مسئلہ ہو گیا تو چیزیں اٹھا کے پھینک رہا ہے اور اس کو سمجھتے ہیں کہ میں اپنا بس غصہ نکال رہا ہوں، تو یہ گدھے ہونے کی تو دلیل ہو سکتی ہے میرے بھائی۔ میں اس کو نہیں کہہ رہا، وہ تو بیچارہ غمزدہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کرے، لیکن یہ شریعت نے پسندیدہ کام نہیں ہے۔ میتوں پہ چیخنا، میتوں سے لپٹ کے پاگلوں کی طرح رونا، او بھائی بس رو آپ، جو اللہ نے آپ کو پرمیشن دی، اور یہ رونا اچھی علامت ہے کیونکہ یہ محبت کی دلیل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ کی وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے، اسی محبت کی بیس پہ تو حقوق ادا ہوتے ہیں، اتنی بھی نہیں ہوگی تو پھر حقوق تھوڑی ادا ہوں گے، سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دو۔ اچھا آ رہی ہے الحمدللہ۔ تو باتیں چل رہی تھی صبر، ہاں یعقوب علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں میرا بیٹا مل جائے جہاں وہ اچھی حالت میں ہو، اور دعا قبول کیسے ہو رہی ہے؟ دوسرا بچہ بھی گم گیا۔ اب آج کل کوئی یونیورسٹی اور کالجز کے لڑکے ہیں، ان کو اتنے بڑے غم نہیں پہنچتے، ان کو یہی ہوتا ہے وہاں شادی کرنا چاہتے تھے نہیں ہوئی، حالانکہ رات کو اٹھ کے اتفاق سے اس دن دعا بھی مانگی تھی، زندگی میں پہلی دفعہ کیا کیا تھا؟ دعا مانگی تھی، دانت برش سے صاف کر لیے تھے، گٹکے اور چرس کی بدبو ختم کر کے اللہ سے دعا مانگی تھی، اس دن پی بھی نہیں تھی ہم نے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی عمل اللہ کے سامنے دکھانے کے لیے بولو نہیں ہے، پھر دعا مانگ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فوراً سے پہلے قبول ہونی چاہیے، پھر ہم اللہ کو مانیں گے۔ اللہ نے کہا ہے غیب پر ایمان لے کر آؤ پھر میں مانوں گا، کیونکہ میرے بھائی ایسے تو آپ ڈی ایس پی کو بھی مانتے ہو، ایس ایچ او کو بھی مانتے ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس تو جو پاور ہے وہ تو نظر آتی ہے نا، ایسے تو سب محلے کے دادا کو بھی مانتے ہیں، یار اس سے جو بولو کام ہو رہا ہے۔ اللہ کو ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی فائل اللہ کے دفتر میں داخل کر دی، دعا قبول ہوئی تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو بھی قبول ہی سمجھی جائے گی کہ قبول ہی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہو؟ غیب پر ایمان۔ تو یعقوب علیہ السلام دعائیں مانگتے قبولیت کا کیا طریقہ ہوا؟ دوسرا بچہ بھی گم گیا، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میں اپنا غم صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں، یہ عبدیت ہے۔ دیکھو اتنا فنٹر بننا کہ اللہ کے سامنے بھی غم نہ بیان کرے، یہ صبر نہیں ہے، یہ فنٹر گیری کی کیا ہے؟ اگر کوئی غم ہے تو اللہ کے سامنے بیان کرے بھکاری بن کے۔ اللہ کو عبدیت پسند ہے، اللہ کو کیا پسند ہے؟ عبدیت۔ بعض لوگوں پہ تقوی کا ضرورت سے زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے، اب وہ بیمار ہے تو اللہ سے بھی نہیں کہہ رہے ہیں بیمار، وہ کہہ رہے ہیں میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ، تو اللہ سے نہیں، اللہ کے سامنے تو اللہ کو کیا پسند ہے؟ عارضی۔ تھوڑی بیماری ہو اللہ سے کہے اللہ یہ تھوڑی ہے مگر تو نے تو تھوڑی بیماری دی مگر میں اتنا کمزور ہوں، مجھے یہ تھوڑی بھی بہت ہے، اس کو بھی ختم کر دے۔ اے اللہ تو نے مجھے بہت رزق دیا، نعمتیں بہت ہیں، مگر میں اتنا نالائق ہوں نا، یہ بھی میری اپنی کنجوسی کی وجہ سے مجھے تھوڑا لگ رہا ہے، تھوڑا اور بڑھا دے، ٹھیک ہے نا؟ ناشکری نہ کرو، اللہ پہ تو بہت ہی دیا ہے۔ اپنی کمزوری بیان کرے آدمی کہ اللہ تو نے تو اتنا دیا مگر میں بہت نالائق، میں بہت کمزور۔ ہمارے حضرت گناہ سے بہت سخت بچا کرتے تھے، بہت زیادہ۔ کوئی پتہ چل جائے نا ناجائز ہے تو حضرت سے وہ کام نہیں کروا سکتا تھا کوئی کسی بھی طریقے سے، ناجائز تو کیا نامناسب کام بھی نہیں کروا سکتا تھا۔ ہمارے حضرت کا یہ مشہور تھا کہ کوئی کام جائز ہے مگر نامناسب ہے، علماء پہ سوٹ نہیں کرتا، وہ یہ ایک شریف آدمی پہ سوٹ نہیں کرتا، کچھ بھی کر لو حضرت نہیں کرتے تھے، اتنا تقوی۔ اس کے باوجود فرماتے تھے میں اللہ سے دعا میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ میرے پلے عمل کچھ بھی نہیں ہے، میرے پلے عمل کچھ بھی نہیں ہے اور نہ مجھ سے کچھ عمل ہوتا۔ تہجد میں 5 پارے پڑھ رہے ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ ہم سے عمل نہیں ہوتا، ہم کمزور ہیں، تو ویسے ہی بخش دے ہم کو۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل ہے بھائی۔ یعنی دعا میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے پلے کچھ بھی۔ پھر حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، مقامات حریری جن لوگوں نے پڑھی ہے نا، عربی ادب کی کتاب ہے، اس میں ایک فقیر کا واقعہ، بس یہ واقعہ بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں۔ ایک فقیر وہ گزرا ہے، ان کے نام ذہن سے نکل گیا، جو کتاب کے مؤلف ہیں، تو وہ مؤلف نے نا بڑے واقعات بیان کیے بڑے شاعری کے انداز میں اور قافیے ملا کے مختلف طریقوں سے نا، تو وہ شاعر بن کے مختلف لوگوں کے گھروں میں جا کے نا
وہ ہوتا ہے فراڈی، یعنی اپنے آپ کو یہ سیکھے کردار ہے، جیسے پرینک ہوتے ہیں نا، تو پہلے تو ویڈیو نہیں بنتی تھی، ریٹرن میں ہی پرینک بن رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ یہ جو ہے نا فقیر بن کے کسی کے گھر میں گیا، حالانکہ فقیر ہے نہیں، لیکن ایسا سیٹھ کے سامنے زمین آسمان کے غربت کے قلابے ملائے کہ اس نے ٹھیک ٹھاک پیسہ دے دیا. جج کے سامنے گیا، ایسے قلابے ملائے کہ اپنے حق میں فیصلہ. تو اس نے ایک شعر کہا کہ بارش ہو رہی تھی اور اندھیری رات تھی، سرد رات تھی، یہ فقیر بن کے کسی سیٹھ کے چوکھٹ پہ گیا، دروازے پر دروازہ بجایا. سیٹھ نے جب دروازہ کھولا تو اس کی زبان سے شعر کیا نکلا، قد دفع اللیل الذی فہرا الی ذراکم شعثا مغبرا. کیا خاندانی شعر ہے، یہ تو عربی میں ہی سمجھ میں آئے گا. کہہ رہے کہ وہ رات جو اندھیری رات ہے، سخت رات ہے، بارش ہو رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، اس خوفناک اندھیری رات نے تیری چوکھٹ پہ ایک ایسے شخص کو لا کے پھینک دیا ہے جو بالکل بے یار و مددگار ہے، غبار آلود بال اور پھٹے ہوئے کپڑے. شعیسا غبار آلود، مغبرہ غبار آلود، شعیسا بکھرے ہوئے بال، یعنی بالکل قسمت پرسی کی حالت میں اس اندھیری رات نے ایک شخص کو تیری چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیا ہے. تو سیٹھ کو تو جوش آئے گا نا، یار یہ رات کو میں ہی ملا تھا یہاں ڈالنے کے لیے، تو پیسے دے گا کہ نہیں دے گا؟ شاعری میں بڑی جان ہوتی ہے نا. قد دفع اللیل الذی، ورنہ رات کے اندھیرے میں کون کسی کے گھر پہ جاتا ہے، اور ایسی رات جو ٹھنڈی بھی ہو، برسات بھی ہو رہی ہو، اولے برس رہے ہو اور جناب گھٹائیں آئی بھی ہوں، ایسی رات میں اگر کوئی کسی کی چوکھٹ پہ جا رہا ہے، اس کا مطلب واقعی وہ ضرورت مند ہے. تو کہہ رہے اندھیری رات نے تیری چوکھٹ پہ ایک ایسے آدمی کو لا کے ڈال دیے جس کے پاس بال بنانے کا کے اسباب بھی نہیں ہے، ان کو صاف کرنے کے وسائل بھی نہیں ہے. تو ہمارے حضرت یہ شعر فرماتے، میں تہجد میں پڑھتا ہوں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں نا، کہ اللہ اس اندھیری رات نے ایک ایسے شخص کو تیری چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیا ہے جو عمل کے لحاظ سے بالکل زیرو ہے. پراگندہ بال کا مطلب عملی لحاظ سے غریب ترین، کچھ بھی عمل اپنے اعمال میں، وہ تو مال ظاہری لے رہے ہیں نا، یہ کیا مراد لے رہے ہیں؟ عمل مراد لے رہے ہیں. عمل کے لحاظ سے پراگندہ ہوں، میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے سوائے تیری رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہو. تو سب کو اہل اللہ سب کچھ کر کے بھی ایسی تواضع اللہ کے سامنے کہ اللہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر فرماتے تھے میں سست ہوں، مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. حضرت ایک مثال بھی دیا کرتے تھے کہ والدین کا جو بچہ سست ہوتا ہے نا، اپاہج ہوتا ہے، تو والدین اس کا خیال زیادہ کرتے ہیں. تو فرماتے تھے میں اللہ سے کہتا ہوں ہم تو اپاہج ہیں، ہمارے اندر تو عمل کی صلاحیت اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے عمل کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے، تو ہمارا زیادہ خیال کر. تو اللہ کو یہ ابدیت پسند ہے، عمل کر کے بھی اپنے آپ کو زیرو سمجھنا. اور یہ جو آج کل یونیورسٹیوں میں ایتھیزم پھیل رہا ہے، اللہ کا انکار پھیل رہا ہے، اللہ کے لیے کخ بھی قربانی انہوں نے کبھی نہیں دی ہوتی. ان سے کہو ایک فلم دیکھنا چھوڑ دو اللہ کے لیے نا، یہ جو دیکھنے کا دل کر رہا ہے نا، عورت کو آج نظر جھکا لو، ایک عمل میں کچھ بھی نہیں. اور جب ٹینشنیں آتی ہیں تو کس کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ کا. یار اللہ کو تو ہم تو مانگتے ہیں، اللہ دیتا ہی نہیں ہے، اللہ کو تو ہمارا خیال ہی نہیں ہے. جو عمل کر رہے ہیں اللہ انہیں کچھ بھی نہیں دے رہا، ٹھیک ہے نا، پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ کیا کر رہا ہے، بہت دے رہا ہے. اور جو عمل نہیں کرتے سب کچھ دے رہا ہے اللہ ان کو، کبھی کچھ آزمائش آئے تو اس آزمائش کو پکڑ کے بیٹھ کے بولتے ہیں اللہ کو ہمارا خیال بولو نہیں ہے. یہ درندگی پھیلتی ہے خدا کے انکار سے. تو اب میں وہ بتاتا ہوں کہ وہ جب ان کو دعائیں قبول بھی نہیں ہو رہی تو مانگ کیوں رہے ہوتے ہیں وہ؟ جب اہل اللہ کو، جب اہل اللہ کی دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر مانگ کیوں رہے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو چاہیے تھا نا، 1-2 سال تک بچہ مانگتے نہیں ملتا تو کہتے چھوڑو یار کوئی اور کام کرو، اللہ تو دیتا ہے ہی نہیں. وہ تو چاہیے تھا نا ایسا. وجہ اس کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب دعا مانگتا ہے نا تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، ہر دعا. فرمایا لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان کہتا ہے کہ اللہ میں مانگ مانگ کے تھک گیا مگر تو دعا قبول نہیں کرتا. جب یہ لفظ کہتا ہے تو پھر اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے. اچھا یہ لفظ کہتا کیوں ہے؟ اس لیے کہتا ہے نا کہ اس کو قبول ہوتی بھی نظر نہیں آتی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نظر نہیں آ رہی نا قبول ہوتی بھی، وہ ساری ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن جب دل میں یہ خیالات آنا شروع ہو گئے اب قبول ہونا بند. تو اللہ قبول کر رہا ہے لیکن وہ اپنے حساب سے کر رہا ہے. وہ
یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کو چھڑوا کے اور پھر دوسرا بھائی بھی چھڑوا کے وہ آپ کو آزما رہا ہے کہ ابھی بھی مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے. جب اللہ نے دیکھا آزمائش میں کامیاب تو اللہ نے بادشاہ بنا کے ملایا. ٹھیک ہے نا, ان ربی لطیف لما یشاء. تبھی تو حضرت یوسف نے کہا میرا رب بہت باریک بین ہے, بڑی لطافت سے بڑے خفیہ طریقوں سے کامیابی کے ناکامی کے نقشوں میں کامیابی کے راستے پیدا کرتا ہے. دنیا تو مسافر خانہ ہے بھائی, تو ٹینشن میں بھی سب کچھ صحیح ہو جائے گا آپ کا. اور آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ یہ والا کام میرا ہو جائے, نہیں ہو رہا, یہ والا کام میرا ہو جائے. ہمارے تو فرمایا کرتے تھے اہل اللہ کو تو اس سے غرض ہی نہیں ہوتی قبول ہو بھی رہی کہ نہیں ہو رہی. وہ تو کہتے ہیں بس اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل رہی ہے, دعائیں مانگنے کی مل رہی ہے, بس سیٹ ہے, بس یہی ہے, یہ ہمیں یہی چاہیے. باقی اللہ تیری مرضی, تو دے نہ دے, کیونکہ اصل تو کیا ہے آخرت ہے, وہاں تو ہم سے خوش ہو جائے گا, بس یہی کا. تو فرماتے ہیں ان کے ہاں تو دعا خود مطلوب ہے. اس کی مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو آپ کو کسی سے عشق ہو گیا, آپ کو کسی سے کیا ہو گیا, خدا نخواستہ عشق ہو گیا. آپ بات کا بہانہ تلاش کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ شرما رہے ہیں. چلو میں کہتا ہوں اگر ہو گیا, ابھی تو میں نے سب کو لپیٹ دیا تھا نا, تو ابھی کوئی بھی یوں نہیں کر رہا, یوں کوئی بھی نہیں کر رہا, سب بیٹھے ہوئے کہ پکڑے جائیں گے. تو اگر کسی کو عشق ہو جائے تو محبوبہ سے بات چیت کا بہانہ تلاش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اس بہانے میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی بات ہو تو میں کروں بھی نا, ورنہ اگلا بولے گا بلا وجہ. تو آپ پھر کوئی ریکویسٹ کر دیتے ہیں کہ وہ دیکھیے وہ میں نے آپ کو اصل میں کال کی تھی, وہ آپ کے والد صاحب اس میں ایک پولیس آفیسر ہیں, تو میرے بھائی کا تھوڑا کام اٹکا ہوا ہے, وہ اگر ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا, کہتے ہیں نا. تو اصل میں یہ مقصد ہی نہیں ہوتا کہ بھائی کا کام اٹکا ہوا ہے وہ ہو جائے, یار کسی بہانے کو بات تو ہو. ٹھیک ہے, کیا خیال ہے؟ اور لڑکی کو عشق ہو جائے اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے, میں وہ بات کرے, کوئی بات ہونی چاہیے. اب اس کو پتا ہے کہ سامنے والا فضول بات نہیں کرتا, تو وہ پھر بات میں کیا کرے گی, وہ کوئی کام لگا دے گی. ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے, میرے سے عشق ہوتا نہیں ہے, ایک مثال دے رہا ہوں. اگر کسی مولاناؤں سے آج کل عشق مارکیٹ میں کیا ہے, شارٹ ہے, مولاناؤں سے نہیں ہوتا کہیں. لیکن اگر ہو جائے تو مولانا سے مسئلہ پوچھے گی, مسئلے کا جو جواب ملے گا اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی. ابھی جو بھی جواب ہے جائز ہے ناجائز ہے بھاڑ میں جائے. دوسرا مسئلہ, تیسرا مسئلہ, ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر سے علاج کرائے گی, کسی ڈاکٹر سے عشق ہو گیا تو نہ کوئی نزلہ ہے نہ زکام ہے کھانسی, ویسے جا کے مشورے لینا شروع کر دیتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر زکام ہو جائے سردیوں میں تو اینٹی الرجی کون سی زیادہ صحت کے لیے مناسب ہے؟ ڈاکٹر کہے گا ریجیکس کھا لو, اس میں تو نیند ہوتی ہے. ڈاکٹر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے شاید اس کو معلومات چاہیے, او بھائی ان کو معلومات نہیں چاہیے, ان کو آپ سے بات کرنے کا بہانہ چاہیے. ریجیکس گئی. تو بالکل اہل اللہ کی یہی حالت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ دعا قبول کر نہ کر وہ تیرا مسئلہ ہے. ہم مانگیں گے تو اس لیے تاکہ قبول ہو جائے, تو ہم تو بندے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. جب تجھ سے ہم بھیک مانگتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کر دے, یہ مسئلہ حل کر دے, ہمیں مزہ بہت آتا ہے اس میں. ہمارا رابطہ کس سے ہو جاتا ہے؟ اللہ سے. اور مزہ اس لیے آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے اللہ کو مزہ آ رہا ہے, اللہ خوش ہو رہا ہے کہ میرے سے بھیک مانگتا ہے یہ, تو بس یہی یہ ہو گیا, بس صحیح ہے نا. اب وہ قبول ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھی ٹھیک. تو جب تک میرے بھائی اس اسٹیج پہ نہیں پہنچتے نا, مزے کی زندگی نہیں ہوگی. مزے کی زندگی اسی میں اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا, اللہ یہ کہا. ہاں ایسا نہ ہو کہ اب اللہ سے یہ کہنا شروع کر دیں کہ اللہ قبول کر, تیری مرضی, قبول نہیں کر تیری مرضی, ہم تو ویسے ہی مانگ رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے ایسا نہیں, جب اللہ تو کرے گا وہی جو اللہ کو اللہ چاہے گا. آپ نے غلام بن کے مانگنا ہے کہ اللہ قبول کر دے, یہ چیز مجھے چاہیے تو دے دے. ٹھیک ہے نا. ایسے نہیں مانگیں کہ اللہ یہ مجھے روزگار مل جائے تو اچھا ہے, نہیں ملے تو تیری تقدیر ہے. تو یہ دعا نہیں ہوئی نا, پھر یہ تو ویسے ہی اللہ کی تقدیر ہے بھائی. تو آپ نے تو مانگنا ہے اللہ میرے رزق, مجھے کشادہ رزق حلال نصیب فرما, اے اللہ میری اس بیماری کو ٹھیک کر دے. تو بس وہ بات سمیٹ دوں کہ اللہ نے کیا فرمایا, جس حال میں ہو اس خوش فہمی میں مت رہو کہ مستقبل میں یہ حال ہوگا. تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ پھر عمل کو فوکس کرو تاکہ مستقبل میں حالت اگر یہ تو ہے تو آخرت کے بارے میں, لیکن دنیا پہ بھی صادق آتی ہے کہ اگر مستقبل میں حالات خراب بھی ہوئے تو اللہ کی طرف سے تسلیاں ملیں گی. سے ٹھیک ہونے بڑا مشکل کام ہے. اب میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں, اندر سے ٹھیک کیسے ہوتا ہے انسان. دیکھو ایک مثال دیتے ہیں, بڑی ماہرین نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے کہ آپ کسی بہت بڑے پتھر کو لڑکانا چاہتے ہو,
بہت بڑا پتھر ہے, اس کو آپ چاہتے ہو اپنی جگہ سے سرکا دو. یاد رکھو پتھر کو ہلانا آسان ہے, اپنی طبیعت کو چینج کرنا بولو نا مشکل ہے. اپنے اخلاق کو, اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا بڑا مشکل ہے, کہ کہاں غصہ کرنا ہے, کہاں نرمی سے بات کرنی ہے, کس کے سامنے جھکنا ہے, کس کے سامنے اکڑنا ہے. یہ چیزیں چینج کرنا بڑا مشکل کام ہے. باس کے سامنے جھک جاؤ ٹھیک ہے, تنخواہ اچھی ملے گی, ثواب نہیں ملے گا. تنخواہ ملے گی تو ٹھیک ہے, تنخواہ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ابا کے سامنے اگر تمیز سے بات کرو گے پیسے کچھ بھی نہیں ملیں گے, بلکہ الٹا اور پیسے مانگ لیں گے. ابا کہیں گے میرا بچہ آج تو بہت نیک ہے بیٹا, ذرا 50 روپے تو نکال, تو بڑی تمیز سے بات کر رہے ہیں. تو پیسے جائیں گے, سے ثواب ملے گا. تو کیا مسئلہ ہے کہ ایک بہت بڑا پتھر ہے جس کو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی جگہ سے بولو نا سرکانا ہے, ہلانا ہے. اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دھکا لگاؤ. کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو نہیں ہل رہا, کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو ہلتا بھی ہے تو تھوڑا سا ہلتا ہے, کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو, کبھی اوپر چڑھ کے پھسلنے کی کوشش کر رہے ہو, تو ٹائم ضائع ہوگا. وہ اپنی جگہ سے ہلکا پھلکا سا ہلے گا, لڑکے گا نہیں. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ گریوٹی پتہ ہے نا, کشش ثقل, کہ اس پتھر کا مرکز کہاں ہے, اس کی پوری جو کشش کا جو مرکز ہے نا وہ کہاں ہے. اس مرکز پہ ایک لیور رکھو, لیور, ایک لمبی سی راڈ, ٹھیک ہے نا, لمبی سی راڈ کنارے پہ نہیں رکھو, بالکل مرکز تلاش کرو. اس مرکز پہ یعنی اس کا سینٹر کدھر ہے, اس مرکز پہ زمین پہ ٹکا کے لیور رکھو, اور پیچھے سے لیور کو ہلکا سا, ارے یار میں پورا دھکا دے دیا, آپ لوگ سے منہ سے دھکا بولا نہیں جا رہا, پورا دھکا دے کے دکھا دیا میں نے. ذرا سا پش کرو گے تو پتھر, لیور کہتے ہیں نا قوت کا جو بازو ہے وہ جتنا لمبا ہوگا فورس اتنی زیادہ خرچ ہوتی ہے نا, جو اس کی لینتھ جتنی زیادہ ہوگی تو لمبی لینتھ رکھو, اتنی نہ ہو کہ وہی جھولنا شروع کر دے. میں اس لیے ڈر لگتا ہے کہ خود جا کے تجربے نہ کر رہے ہو, بولے یار تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے. کسی سائنسدان سے مشورہ لے لینا پہلے, ٹھیک ہے نا. تو آپ جب اس کو ہلکا سا پش کریں گے, طاقت تھوڑی استعمال ہوگی, آؤٹ پٹ پورا پتھر چینج ہو جائے گا, اس کی پوری نیچے کی سطح اوپر آ جائے گی, اوپر کی سطح نیچے. تو یاد رکھو انسان اگر یہ چاہتا ہے نا میں پورا چینج ہو جاؤں, میں پورا کیا ہو جاؤں, ابھی جہاں جس سے تمیز سے بات کرنی تھی اس سے بدتمیزی ہو رہی ہے, جس سے بدتمیزی کرنی تھی اس سے تمیز چل رہی ہے. مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے, کیا خیال ہے بھائی. اسلام دشمنوں سے جہاں لڑائی کا لڑنا چاہیے تھا وہاں تمیز چل رہی ہے, جہاں محبت سے رہنا چاہیے وہاں لڑائی ہو رہی ہے. گرل فرینڈ سے تمیز سے بات ہو رہی ہے, بیگم سے پھڈے چل رہے ہیں. یہی چل رہا ہے نا آج کل. او بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, آپ لوگ کہو گے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, سچی سچی دل سے بتاؤ. آفس میں بیٹھے ہو, بیگم کا فون آیا, غصہ آتا ہے نا, یار کیا مصیبت ہے یار, بات ان نون نمبر سے آیا, اٹھایا, ہاں بھائی میں جی آپ کی بیگم بات کر رہی ہوں, ہاں ذرا جلدی کرو کیا بات ہے. یہی ہوتا ہے نا, سب کے ساتھ ہوتا ہے بھائی, ایسا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. بھائی کیا مسئلہ ہے بولو نا. اچھا اگر یہی ان نون نمبر سے فون آیا, فون اٹھایا اور پتہ چلا کوئی ان نون لڑکی بات کر رہی ہے, انٹی نہیں کوئی لڑکی بات کر رہی ہے, تو ایسے بات کرو گے کیا ہے, کیا جی فرمائیے کیا بات ہے, جلدی سے بات کریں, ٹائم نہیں ہے میرے پاس. 99.9% لوگ بہت تمیز سے بات کریں گے, ڈیٹیل میں جا کے. ایسا ہے کہ نہیں ہے, بہت تفصیل سے بات کریں گے کہ جی بتائیے. وہ کہے گی ایسا ہے کہ ابھی آپ بیزی چل رہے, میں کسی اور وقت کال نہیں نہیں آپ کسی اور وقت نہیں, ابھی آپ جو بات ہے بات کریں, انسانیت کی خدمت ہے. اخلاق اسلام نے کیا سکھائے ہیں بھائی, اسلام نے کیا سکھایا ہے, اخلاق, اچھے اخلاق, یہ اسلام کی پہچان ہے. وہ بھی اگر اس کو آپ کی آواز پسند آ گئی, اس کو بھی لگا کوئی بہت کوئی 99 سال کے یا 90 سال کے نہیں ہے, کوئی جوان آدمی, وہ بھی بہت تمیز سے بات کرے گی, ٹھیک ہے نا. آپ بھی تمیز کا جواب ڈبل تمیز سے دیں گے آپ. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ جہاں بات کرنی ہے سسر سے لوگ تمیز سے بات نہیں کرتے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احق ما اکرم به الرجل ابنته او اخته، سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے. سمجھ رہے ہیں نا کہ اس نے بڑا دل کیا اپنی بیٹی یا بہن تمہیں نکاح میں دے دی، تو جب آئے سب سے زیادہ عزت اس کی عزت کرو. غنڈے کی عزت ہو رہی ہے بدماشوں کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے بدماشوں کی عزت چلو ڈر سے کر رہے ہو، ہم نہیں کہتے کہ عزت نہ کریں ان کی، لیکن اللہ کے لیے بھی تو کسی کی عزت کرنا سیکھو نا بھائی. تو اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی نیچر کو کرنا ہے چینج. اچھا بہت ساری چیزیں، صرف یہی نہیں ہے کہ جہاں تمیز سے بات کرنی ہے وہاں بدتمیزی ہو رہی ہے، جہاں بدتمیزی کرنی ہے وہاں تمیز چل رہی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ الٹا ہو رہا ہے. جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں سخاوت نہیں ہو رہی، جہاں نہیں دکھانی وہاں ہو رہی ہے. جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں سخاوت نہیں ہو رہی. جس نے میرا بیان سننا ہو نا ادھر مسجد میں آ کے سنا کرے. میرا جو دماغ یہاں چلتا ہے کہیں اور نہیں چلتا. کہیں اور جاتا ہوں پتہ نہیں پبلک ہماری ٹرمز ہی نہیں سمجھ رہی ہوتی، لوگ بولتے ہیں پتہ نہیں کس ٹائپ کا بیان کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. یہ لوگ ہمارے اس اسٹائل سے واقف نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے یار، یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو زبان نہیں چلتی پھر میری. تو کیا کہہ رہا تھا میں کہ جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں کیا دکھایا جا رہا ہے، کنجوسی. جہاں کنجوسی دکھانی ہے وہاں کیا دکھایا جہاں شریعت نے کہا قناعت کرو وہاں کیا کر رہے ہیں، سخاوت. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو سخاوت ہم کر رہے ہیں یہ سخاوت یہ اندر سے اچھے ہونے کی بیس پہ نہیں ہے، بلکہ یہ اندر ایک بیماری ہے، دکھلاوا، ریاکاری، شو بازی، پبلک کی نظر میں بڑا بننے کا شوق. تو جہاں خرچ کرنے میں بڑا بنتے ہوئے نظر آ رہے ہوں خرچ کریں گے، جہاں بڑا بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے وہاں خرچ نہیں کریں گے بلکہ وہاں بچائیں گے. اب دیکھو نا شادی بیاہوں میں لفافے کیسے چل رہے ہوتے ہیں. او بھائی وہ دولہا ہے، اس کے پاس پیسے تھے تبھی تو شادی کی ہے اس نے. اور یہ کون سا طریقہ یار، ایک آدمی دعوت کر رہا ہے اسے اتنے لفافے دو کہ دعوت کے پیسے وصول ہو جائیں. تو یہ دعوت تھوڑی ہے، تو ہوٹل ہو گیا. اس نے اس کا مطلب ہے ولیمے کے دن ہوٹل کھولا ہے اور ایک پلیٹ کے 500 روپے کم از کم ریٹ ہیں اس کے. بھائی دولہے کو کم سے کم 500 تو دیے جاتے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک دن کے لیے ہوٹل کھولا ہے، نام کم بخت ولیمے کا بدنام کر رہا ہے، سنت کا نام لگا رہا ہے، لیبل کر کیا رہا ہے، قورمہ بریانی بیچ رہا ہے. وہ 500 روپے فی پلیٹ 16 مسالوں سے تیار کرتا. وہ ادھر نیو کراچی میں نا ایک ریڑی والا، یہ 2006 کی بات ہے، اس وقت 5 روپے کی پھر بھی کچھ ویلیو تھی. تو وہ ریڑی لگا کے روزانہ گزرتا تھا، 16 مسالوں سے تیار کردہ، قیمت صرف 5 روپے بریانی. میں نہیں کھاتا تھا، میں نے کہا 5 روپے کی کیا ہوگا، پتہ نہیں کوئی کیا چیز بیچ رہا ہے. ایک دن مجھے خیال آیا، میں نے کہا یار ہے بھی بریانی اور 16 مسالے بھی ڈلے ہیں اور 5 روپے، تو ٹرائی تو کرو نا. تجسس ہوتا ہے نا انسان کو، ٹرائی تو کر کے دیکھو ہے کیا. میں نے وہ کھائی تو اس میں واقعی صرف 16 مسالے ہی تھے. ایک میرا خیال ہے کالی مرچ ہوگی، ایک لونگ، ایک دار چینی، ایک لال مرچ، تو ایسے 4 مسالے تو میں نے بتا دیے ایسے گن کے. ٹوٹل 16 مسالے مختلف ڈیزائن کے، اس میں درمیان میں کہیں کہیں چاول اس نے ڈالا ہوا تھا. ہم نے کہا یار واقعی 16 مسالوں سے تیار کردہ. تو خیر، تو دولہا کیا کر رہا ہوتا ہے ولیمے میں، دولہا بھائی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فی پلیٹ کم سے کم 500 روپے ریٹ. اب وہ ولیمہ کا انتظام کرتا ہے کہ بھائی اتنے لوگ آئیں گے، کوئی 5000 بھی دے سکتا ہے، کوئی ڈیفینس سے آئے گا تو 5 روپے دیتے، 500 تو دیتے ہوئے شرمائے گا نا، اس کو پھر تانا دیں گے پھر تو کم بخت ڈیفینس سے آ رہا ہے 500 روپے دے رہا ہے. ڈیفینس میں رہتے کیوں جب ایسی نیچ حرکتیں تم نے کرنی ہیں، اتنا گھٹیا پن دکھانا ہے تو ڈیفینس میں کیوں رہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو کم سے کم 5000 تو دو نا. تو لفافے چلتے چلتے پھر وہ بیٹھ کے حساب ہوتا ہے، اتنا آیا اتنا گیا. یہ جوا ہے. بعض دفعہ اکثر تو پیسے پورے ہو جاتے. یار مردوں کے بڑے مزے ہیں خدا کی قسم اس زمانے میں. نکاح پہ جہیز عورت لے کے آ رہی ہے بھائی، مہر معاف ہو رہا ہے یا اتنا تھوڑا رکھا جا رہا ہے. ایک مہر کا خرچہ وہ بھی گیا، نان نفقے کا جو فرنیچر کا خرچہ وہ بھی مر سے گیا، اور وہ رہ گیا تھا آخر میں ایک ولیمے کا خرچہ، وہ بھی گیا. وہ بھی ختم. اور پھر راشن دال کا خرچہ تھا وہ بیگم جاب کر کے پورا کر لیتی ہیں.
تو پھر کی تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ ہوٹل لے لیا کرو کرایہ پر نکاح کر کے نا. وہ بیگم صاحبہ صبح جاب کرنے جائیں وہاں سے, آپ بھی یہاں سے جاب کر کے رات کو ہوٹل پہ ملاقات کیا کریں. اس کے لیے بحریہ ٹاؤن میں گھر بنانا یا ناظم آباد میں یہ ٹینشن لینے کی, بھائی میاں بھی جاب بیگم بھی جاب, تو دونوں ہی گھر سے باہر ہیں, تو گھر کس کے لیے بنایا ہے؟ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے, ادھر نہ چلی جائے بات. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جہاں سخاوت ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہا ہے بھائی مارکیٹ میں؟ کنجوسی چل رہی ہے. جہاں کنجوسی ہونی چاہیے قناعت ہونی چاہیے. قناعت کہاں ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرها مؤونہ, جتنی سادگی سے نکاح ہوگا برکت اتنی زیادہ ہوگی. ان چیزوں پہ نہیں اڑاؤ زیادہ پیسہ. اور قناعت کہاں ہونی چاہیے؟ دکھلاوے میں پیسہ خرچ مت کرو. آپ کو پتہ ہے ہمارے جو اکابر تھے بزرگان دین تھے وہ بہت سوچ سمجھ کے پیسہ خرچ کرتے تھے. کہتے اللہ کی نعمت ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا. ان کے حالات دیکھ کے لوگ سمجھتے تھے کنجوس ہیں, حالانکہ کنجوس نہیں ہیں, وہ سخاوت کے دریا تھے. لیکن وہ کہتے تھے کہ جو کام 10 روپے میں ہو سکتا ہے وہ 20 روپے میں نہیں کریں گے. اڑانا نہیں ہے, مال کو ضائع نہیں کرنا. اور دیکھو ایسے اڑا رہے ہیں بالکل. وہ جناب کھانا کھانے بیٹھیں گے ہوٹل میں, 2 آدمی بیٹھے ہیں 6 آدمیوں کا کھانا منگوا کے, جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ یہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. آدمیوں کا کھانا ہے 6 کا منگوایا کہ ضائع کیا. شادیوں میں دیکھو نا جتنے آدمی آتے ہیں آدھے سے زیادہ کھانا بچتا ہے. کوئی ایک بوٹی بھی ایسی نہیں ہوتی ہڈی پہ لگی ہوئی جس کو پورا صاف کرتا ہو کوئی بیٹھ کے. ران کی بوٹی نکالی دھونے والے لیے لگی ہوئی ہے, وہ چھوڑ کے چیسٹ پہ آ گیا ڈائریکٹ. بکرا کھا رہا ہے تو چانپیں ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ لیگ پہ چلا گیا. او بھائی پہلے اس کو تو صاف کر لے. نہیں, ہر چیز کا ٹیسٹ لینا ہے. ضائع ان پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے, لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے, اتنا ضائع ہوتا ہے. کہاں غریب آدمی کو وہ ترس رہا ہے بیچارہ روٹی کے نوالے کے لیے, اور جس کو اللہ نے پیسہ دے دیا. بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ ولیمے میں اچھا کھانا نہ کھلاؤ, آپ کو اللہ نے زیادہ دیے تو اچھا کھاؤ اچھا کھلاؤ, لیکن ضائع مت کرو. اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا مت کھاؤ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے, سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کھانا نہ کھلائیں. اب آپ ڈیفنس میں رہتے ہیں, آپ نے بیان سنا جی ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے, لوگ ولیمے میں آئے, آپ نے دال چاول لا کے سامنے رکھ دیے کہ جی ہم نے علماء سے سنا ہے ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے. تو آپ کھلائیں جو جیسا مرضی کھلائیں, لیکن ضائع تو نہ کرو بھائی. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ جو جس قسم کے لوگ آ رہے ہیں وہ نہیں کھائیں گے تمیز سے, تو پھر جو بچائے گا اس کا پہلے سے انتظام کرو کہ کہاں بانٹنا ہے اس کو, جا کے ضائع ہونے سے بچانا ہے اس کو. ہمارے بعض اکابر کے واقعات ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا, ان کا نام نکل گیا ذہن سے. اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد جو دسترخوان ہے نا, میں نہیں کہہ رہا آپ اتنا وہمی بنے, لیکن جو دن میں زیادہ تقویٰ تھا وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جا کے نا چیونٹیوں کے بلوں کے پاس جا کے ڈال دیا کرتے تھے کہ چلو ہم نہیں تو چیونٹیاں تو جو بچ گیا یہ کون کھا لے, یہ چیونٹیاں کھا لیں. یعنی اس پر بھی احسان کا ثواب تو ہے نا جانور پر. بلی کو کھلا دو یار, کتوں کو کھلا دو. ایسے پھینک دیتے ہیں بالکل, وہ سڑتا رہتا ہے. کسی کام, وہ جنات کے کام آتے ہیں پھر, پتہ ہے آپ کو حدیث میں آتے ہیں جو ہڈیاں ہم پھینکتے ہیں نا یہ جنات کھاتے ہیں. تو وہ جن کو کھلا کے تو پھر آپ کو خود پتہ ہے جنات اور پاورفل ہو جائیں گے اور عاملوں کی دکانیں اور چلیں گی. آپ کو پتہ ہے نا چائنا اسکریپ سے کیا کچھ بنا رہا ہے نا. آپ چائنا میں پانی کی بوتل پی کے پھینک کے تو دیکھیں, فوراً کوئی بندہ آئے گا بوتل اٹھا کے لے جائے گا. یہ بھی تو ایک چیز ہے نا, انہوں نے ہر چیز کو ضائع ہونے سے بچایا کہ بھی ضائع نہ کرو. اس کو دیکھو اس کا کیا کام ہو سکتا ہے, اس کو پگھلا کے ڈسٹ بن بنا دو اس سے. ارے پینے کا گلاس نہیں بنا سکتے, ڈسٹ بن تو بن سکتی ہے نا. پھر ڈسٹ بن جب خراب ہو جائے گی تو پھر اس کو پگھلا کے ڈسٹ بن سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ تو جہاں سخاوت ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہی ہے؟ کنجوسی. جہاں کنجوسی ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہی ہے بھائی؟ سخاوت چل رہی ہے. تو یہ سب اس کی علامتیں ہیں. جس سے محبت کرنی چاہیے اس سے نفرت کر رہے ہیں, جس سے نفرت کرنی چاہیے اس سے محبت, جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈر نہیں رہے, جس سے ڈرنا نہیں چاہیے اس سے ڈر رہے ہیں. جس پر اعتماد کرنا چاہیے توکل, اس پر اعتماد کر نہیں رہے. جو بے وفا ہے بھائی, جس کی فطرت اور گھٹی میں وعدہ خلافی ہے, اس پر پورا اعتماد کر کے بیٹھ گئے. اللہ بے وفا ہے یا با وفا ہے؟ وہ وفادار ہے.
اس پہ اعتماد نہیں کر رہے. اور یہ دنیا جو پینترا بدلنے میں 2 منٹ ہی لگاتی. آج جو آپ کے دوست ہیں نا, ہلو ہائے ہر وقت بھائی السلام علیکم ملا رہے ہیں, بہت سے ان میں ایسے ہیں جن پیسوں کی وجہ سے مل رہے ہیں گلے. جیسے نا آپ غریب ہوئے راستہ بدل کے چلے جائیں گے. اکثر میں ایک حکیم صاحب کا واقعہ سناتا ہوں. ایک حکیم صاحب غریب تھے, کوئی سلام ہی نہیں کرتا تھا نا ان کو. غریب آدمی کو تو لوگ سلام کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں, تو سلام ہی نہیں کرتا تھا کوئی ان کو. جب ان کے پاس دولت آ گئی نا, کوئی ماجون ایجاد کر لی ہوگی انہوں نے جس سے گنجوں کے سر پہ بال نکل آئے. حکیموں کی تو لاٹری ایسے ہی کھلتی ہے نا, کوئی ایسی دوا بنا لی وہ لگ گئی بھائی, اب وہ لوگ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. تو ان کی لاٹری کھل گئی, وہ جناب پیسہ آنا شروع ہوا. پہلے زمانے میں تجوریاں ہوا کرتی تھیں, بینک تو ہوتے نہیں تھے, اور اس میں لوگ اشرفیاں رکھا کرتے تھے, سونے اور چاندی کے سکے. یہ کرنسی کا زمانہ نہیں تھا. تو اب لوگ حکیم صاحب جہاں سے بھی گزرتے, لوگ ان کو سلام کرتے, بولتے حکیم صاحب السلام علیکم. حکیم صاحب کہتے پہنچا دوں گا. لوگ کہتے یار یہ بندہ عجیب ہے, سلام کا جواب ہی نہیں دیتا. ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکم, یہ جواب میں کیا کہتے پہنچا دوں گا. حکیم صاحب السلام علیکم, اچھا جی پہنچا دوں گا. ایک دن کسی نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے, سلام آپ کو کر رہے ہیں, آپ کہتے پہنچا دوں گا. حکیم صاحب نے کہا جتنے لوگوں کا سلام ہے نا, ان تمام لوگوں کے ناموں کے ساتھ لے جا کے میں تجوری کو پیش کرتا ہوں کہ تمہیں فلاں نے بھی سلام کا, فلاں نے بھی. بھائی یہ کیوں؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب میرے پاس تجوری نہیں تھی تو کوئی بھی سلام نہیں کرتا تھا. اب جب تجوری آ گئی ہے سب سلام کر رہے ہیں, تو اصل میں مجھے نہیں کر رہے, اس کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ کس کو کر رہے ہیں؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, والدین با وفا ہوتے ہیں نا, ہیں بھائی والدین اولاد کے ساتھ کیا کرتے ہیں وفا؟ گرل فرینڈ کرتی ہے. آپ اگر اللہ نہ کرے آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہو, اللہ نہ کرے آپ کو لقوہ ہو جائے, وہ رہے گی آپ کے ساتھ؟ 2 منٹ میں بھاگے گی. باپ چھوڑے گا؟ ماں چھوڑے گی؟ وہ بولے گی اس کو عیدی سینٹر میں جمع کرا دو, یہ ٹیڑھا میڑا میں بچہ نہیں چاہیے, اچھا نہیں لگ رہا. وہ پھر بھی سینے سے بلکہ اور زیادہ محبت دوسروں سے ہے بھائی, زیادہ. بھائی بہن بھی نہیں چھوڑتے اکثر. تو خونی رشتے جو ہے نا یہ نہیں چھوڑتے, دوست چھوڑ دیتے ہیں, لیکن محبت دوستوں سے زیادہ ہو رہی ہے, بھائی بہنوں اور والدین سے کم ہو رہی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ محبت کس سے ہو رہی ہے؟ دوستوں سے زیادہ چل رہی ہے. بھائی بہنوں سے ان کا خیال ہی نہیں کرتے. دوست قرضہ مانگے دے دیں گے, بہن مانگے بھائی مانگے نہیں دیں گے, ابا مانگے نہیں دیں گے, ٹھیک ہے نا, اماں مانگے نہیں دیں گے. حالانکہ وہ وفا کرنے والے لوگ ہیں. اندر سے ٹھیک ہونے بڑا مشکل کام ہے. اب میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں, اندر سے ٹھیک کیسے ہوتا ہے انسان. دیکھو ایک مثال دیتے ہیں, بڑی ماہرین نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے کہ آپ کسی بہت بڑے پتھر کو لڑکانا چاہتے ہو, بہت بڑا پتھر ہے, اس کو آپ چاہتے ہو اپنی جگہ سے سرکا دو. یاد رکھو پتھر کو ہلانا آسان ہے, اپنی طبیعت کو چینج کرنا بولو نا مشکل ہے. اپنے اخلاق کو, اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا بڑا مشکل ہے, کہ کہاں غصہ کرنا ہے, کہاں نرمی سے بات کرنی ہے, کس کے سامنے جھکنا ہے, کس کے سامنے اکڑنا ہے. یہ چیزیں چینج کرنا بڑا مشکل کام ہے. باس کے سامنے جھک جاؤ ٹھیک ہے, تنخواہ اچھی ملے گی, ثواب نہیں ملے گا. تنخواہ ملے گی تو ٹھیک ہے, تنخواہ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ابا کے سامنے اگر تمیز سے بات کرو گے پیسے کچھ بھی نہیں ملیں گے, بلکہ الٹا اور پیسے مانگ لیں گے. ابا کہیں گے میرا بچہ آج تو بہت نیک ہے بیٹا, ذرا 50 روپے تو نکال, تو بڑی تمیز سے بات کر رہے ہیں. تو پیسے جائیں گے, صرف ثواب ملے گا. تو کیا مسئلہ ہے کہ ایک بہت بڑا پتھر ہے جس کو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی جگہ سے بولو نا سرکانا ہے, ہلانا ہے. اب اس کا ایک طریقہ یہ کہ دھکا لگاؤ. کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو نہیں ہل رہا, کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو ہلتا بھی ہے تو تھوڑا سا ہلتا ہے, کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو, کبھی اوپر چڑھ کے پھسلنے کی کوشش کر رہے ہو, تو ٹائم ضائع ہوگا. وہ اپنی جگہ سے ہلکا پھلکا سا ہلے گا, لڑکے گا نہیں. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ گریوٹی پتہ ہے نا, کشش ثقل, کہ اس پتھر کا مرکز کہاں ہے, اس کی پوری جو کشش کا جو مرکز ہے نا وہ کہاں ہے. اس مرکز پہ ایک لیور رکھو, لیور, ایک لمبی سی راڈ, ٹھیک ہے نا, لمبی سی راڈ کنارے پہ نہیں رکھو, بالکل مرکز تلاش کرو. اس مرکز پہ یعنی اس کا سینٹر کدھر ہے, اس مرکز پہ زمین پہ ٹکا کے لیور رکھو, اور پیچھے سے لیور کو ہلکا سا
ارے یار میں پورا دھکا دے دیا, آپ لوگ سے منہ سے دھکا بولا نہیں جا رہا, پورا دھکا دے کے دکھا دیا میں نے. ذرا سا پش کرو گے تو پتھر, لیور کہتے ہیں نا قوت کا جو بازو ہے وہ جتنا لمبا ہوگا فورس اتنی زیادہ خرچ ہوتی ہے نا, جو اس کی لینتھ جتنی زیادہ ہوگی تو لمبی لینتھ رکھو, اتنی نہ ہو کہ وہی جھولنا شروع کر دے. میں اس لیے ڈر لگتا ہے کہ خود جا کے تجربے نہ کر رہے ہو, بولے یار تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے, کسی سائنسدان سے مشورہ لے لینا پہلے. ٹھیک ہے نا. تو آپ جب اس کو ہلکا سا پش کریں گے, طاقت تھوڑی استعمال ہوگی, آؤٹ پٹ پورا پتھر چینج ہو جائے گا, اس کی پوری نیچے کی سطح اوپر آ جائے گی, اوپر کی سطح نیچے. تو یاد رکھو انسان اگر یہ چاہتا ہے نا میں پورا چینج ہو جاؤں, میں پورا کیا ہو جاؤں, ابھی جہاں جس سے تمیز سے بات کرنی تھی اس سے بدتمیزی ہو رہی ہے, جس سے بدتمیزی کرنی تھی اس سے تمیز چل رہی ہے, مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اسلام دشمنوں سے جہاں لڑائی کا لڑنا چاہیے تھا وہاں تمیز چل رہی ہے, جہاں محبت سے رہنا چاہیے وہاں لڑائی ہو رہی ہے, گرل فرینڈ سے تمیز سے بات ہو رہی ہے, بیگم سے پھڈے چل رہے ہیں. یہی چل رہا ہے نا آج کل. او بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, آپ لوگ کہو گے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, سچی سچی دل سے بتاؤ. آفس میں بیٹھے ہو, بیگم کا فون آیا, غصہ آتا ہے نا یار کیا مصیبت ہے یار, بات ان نون نمبر سے آیا, اٹھایا, ہاں بھائی میں جی آپ کی بیگم بات کر رہی ہوں, ہاں ذرا جلدی کرو کیا بات ہے. یہی ہوتا ہے نا, سب کے ساتھ ہوتا ہے بھائی, ایسا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. بھائی کیا مسئلہ ہے بولو نا. اچھا اگر یہی ان نون نمبر سے فون آیا, فون اٹھایا اور پتہ چلا کوئی ان نون لڑکی بات کر رہی ہے, انٹی نہیں کوئی لڑکی بات کر رہی ہے, تو ایسے بات کرو گے کیا ہے, کیا جی فرمائیے کیا بات ہے, جلدی سے بات کریں, ٹائم نہیں ہے میرے پاس. 99.9% لوگ بہت تمیز سے بات کریں گے, ڈیٹیل میں جا کے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بہت تفصیل سے بات کریں گے کہ جی بتائیے. وہ کہے گی ایسا ہے کہ ابھی آپ بیزی چل رہے, میں کسی اور وقت کال, نہیں آپ کسی اور وقت نہیں, ابھی آپ جو بات ہے بات کریں, انسانیت کی خدمت ہے. اخلاق اسلام نے کیا سکھائے ہیں بھائی, اسلام نے کیا سکھایا ہے؟ اخلاق, اچھے اخلاق, یہ اسلام کی پہچان ہے. وہ بھی اگر اس کو آپ کی آواز پسند آ گئی, اس کو بھی لگا کوئی 99 سال کے یا 90 سال کے نہیں ہے, کوئی جوان آدمی, وہ بھی بہت تمیز سے بات کرے گی. ٹھیک ہے نا, آپ بھی تمیز کا جواب ڈبل تمیز سے دیں گے آپ. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ جہاں بات کرنی ہے سسر سے لوگ تمیز سے بات نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان احق ما اکرم به الرجل ابنته او اخته, سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے. سمجھ رہے ہیں نا, کہ اس نے بڑا دل کیا اپنی بیٹی یا بہن تمہیں نکاح میں دے دی, تو جب آئے سب سے زیادہ عزت اس کی عزت کرو. غنڈے کی عزت ہو رہی ہے, بدماشوں کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بدماشوں کی عزت چلو ڈر سے کر رہے ہو, ہم نہیں کہتے کہ عزت نہ کریں ان کی, لیکن اللہ کے لیے بھی تو کسی کی عزت کرنا سیکھو نا بھائی. تو اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی نیچر کو کرنا ہے چینج. اچھا بہت ساری چیزیں, صرف یہی نہیں ہے کہ جہاں تمیز سے بات کرنی ہے وہاں بدتمیزی ہو رہی ہے, جہاں بدتمیزی کرنی ہے وہاں تمیز چل رہی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ الٹا ہو رہا ہے. جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں سخاوت نہیں ہو رہی, جہاں نہیں دکھانی وہاں ہو رہی ہے. جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں سخاوت نہیں ہو رہی. جس نے میرا بیان سننا ہو نا ادھر مسجد میں آ کے سنا کرے. میرا جو دماغ یہاں چلتا ہے کہیں اور نہیں چلتا. کہیں اور جاتا ہوں پتہ نہیں پبلک ہماری ٹرمز ہی نہیں سمجھ رہی ہوتی, لوگ بولتے ہیں پتہ نہیں کس ٹائپ کا بیان کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, یہ لوگ ہمارے اس اسٹائل سے واقف نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے یار, یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو زبان نہیں چلتی پھر میری. تو کیا کہہ رہا تھا میں کہ جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں کیا دکھایا جا رہا ہے, کنجوسی. جہاں کنجوسی دکھانی ہے وہاں کیا دکھایا جہاں شریعت نے کہا قناعت کرو وہاں کیا کر رہے ہیں, سخاوت. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو سخاوت ہم کر رہے ہیں, یہ سخاوت یہ اندر سے اچھے ہونے کی بیس پہ نہیں ہے, بلکہ یہ اندر ایک بیماری ہے, دکھلاوا, ریاکاری, شو بازی, پبلک کی نظر میں بڑا بننے کا شوق. تو جہاں خرچ کرنے میں بڑا بنتے ہوئے نظر آ رہے ہوں خرچ کریں گے, جہاں بڑا بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے وہاں خرچ نہیں کریں گے, بلکہ وہاں بچائیں گے. اب دیکھو نا شادی بیاہوں میں لفافے کیسے چل رہے ہوتے ہیں,
اور بھائی وہ دولہا ہے, اس کے پاس پیسے تھے تبھی تو شادی کی ہے اس نے. اور یہ کون سا طریقہ یار, ایک آدمی دعوت کر رہا ہے اسے اتنے لفافے دو کہ دعوت کے پیسے وصول ہو جائیں, تو یہ دعوت تھوڑی, یہ تو ہوٹل ہو گیا. اس نے اس کا مطلب ہے ولیمے کے دن ہوٹل کھولا ہے, اور ایک پلیٹ کے 500 روپے کم از کم ریٹ ہیں اس کے. بھائی دولہے کو کم سے کم 500 تو دیے جاتے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک دن کے لیے ہوٹل کھولا ہے, نام کم بخت ولیمے کا بدنام کر رہا ہے, سنت کا نام لگا رہا ہے, لیبل کر کیا رہا ہے, قورمہ بریانی بیچ رہا ہے وہ 500 روپے فی پلیٹ, 16 مسالوں سے تیار کرتا. وہ ادھر نیو کراچی میں نا ایک ریڑی والا, یہ 2006 کی بات ہے, اس وقت 5 روپے کی پھر بھی کچھ ویلیو تھی, تو وہ ریڑی لگا کے روزانہ گزرتا تھا, 16 مسالوں سے تیار کردہ, قیمت صرف 5 روپے بریانی. میں نہیں کھاتا تھا, میں نے کہا 5 روپے کی کیا ہوگا, پتہ نہیں کوئی کیا چیز بیچ رہا ہے. ایک دن مجھے خیال آیا, میں نے کہا یار ہے بھی بریانی اور 16 مسالے بھی ڈلے ہیں اور 5 روپے, تو ٹرائی تو کرو نا. تجسس ہوتا ہے نا انسان کو, ٹرائی تو کر کے دیکھو ہے کیا. میں نے وہ کھائی تو اس میں واقعی صرف 16 مسالے ہی تھے. ایک میرا خیال ہے کالی مرچ ہوگی, ایک لونگ, ایک دار چینی, ایک لال مرچ, تو ایسے 4 مسالے تو میں نے بتا دیے ایسے گن کے, ٹوٹل 16 مسالے مختلف ڈیزائن کے. اس میں درمیان میں کہیں کہیں چاول اس نے ڈالا ہوا تھا. ہم نے کہا یار واقعی 16 مسالوں سے تیار کردہ. تو خیر, تو دولہا کیا کر رہا ہوتا ہے ولیمے میں, دولہا بھائی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فی پلیٹ کم سے کم 500 روپے ریٹ. اب وہ ولیمہ کا انتظام کرتا ہے کہ بھائی اتنے لوگ آئیں گے, کوئی 5000 بھی دے سکتا ہے, کوئی ڈیفینس سے آئے گا تو 5 روپے دیتے, 500 تو دیتے ہوئے شرمائے گا نا, اس کو پھر تانا دیں گے پھر تو کم بخت ڈیفینس سے آ رہے 500 روپے دے رہے ہیں. ڈیفینس میں رہتے کیوں, جب ایسی نیچ حرکتیں تم نے کرنی ہیں, اتنا گھٹیا پن دکھانا ہے, تو ڈیفینس میں کیوں رہتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو کم سے کم 5000 تو دو نا. تو لفافے چلتے چلتے پھر وہ بیٹھ کے حساب ہوتا ہے, اتنا آیا اتنا گیا. یہ جوا ہے, بعض دفعہ اکثر تو پیسے پورے ہو جاتے. یار مردوں کے بڑے مزے ہیں خدا کی قسم اس زمانے میں. نکاح پہ جہیز عورت لے کے آ رہی ہے بھائی, مہر معاف ہو رہا ہے یا اتنا تھوڑا رکھا جا رہا ہے, ایک مہر کا خرچہ وہ بھی گیا, نان نفقے کا جو فرنیچر کا خرچہ وہ بھی مر سے گیا, اور وہ رہ گیا تھا آخر میں ایک ولیمے کا خرچہ, وہ بھی گیا. وہ بھی ختم. اور پھر راشن دال کا خرچہ تھا, وہ بیگم جاب کر کے پورا کر لیتی ہیں. تو پھر کی تکلف کی ضرورت کیا ہے, ہوٹل لے لیا کرو کرایہ پر نکاح کر کے نا. وہ بیگم صاحبہ صبح جاب کرنے جائیں وہاں سے, آپ بھی یہاں سے جاب کر کے رات کو ہوٹل پہ ملاقات کیا کریں. اس کے لیے بحریہ ٹاؤن میں گھر بنانا یا ناظم آباد میں یہ ٹینشن لینے کی, بھائی میاں بھی جاب بیگم بھی جاب, دونوں ہی گھر سے باہر ہیں, تو گھر کس کے لیے بنایا ہے. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے, ادھر نہ چلی جائے بات. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جہاں سخاوت ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہا ہے بھائی مارکیٹ میں, کنجوسی چل رہی ہے. جہاں کنجوسی ہونی چاہیے قناعت ہونی چاہیے. قناعت کہاں ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرها مؤونہ, جتنی سادگی سے نکاح ہوگا برکت اتنی زیادہ ہوگی. ان چیزوں پہ نہیں اڑاؤ زیادہ پیسہ. اور قناعت کہاں ہونی چاہیے؟ دکھلاوے میں پیسہ خرچ مت کرو. آپ کو پتہ ہے ہمارے جو اکابر تھے, بزرگان دین تھے, وہ بہت سوچ سمجھ کے پیسہ خرچ کرتے تھے. کہتے اللہ کی نعمت ہے, اس کے بارے میں سوال ہوگا. ان کے حالات دیکھ کے لوگ سمجھتے تھے کنجوس ہیں, حالانکہ کنجوس نہیں ہیں, وہ سخاوت کے دریا تھے. لیکن وہ کہتے تھے کہ جو کام 10 روپے میں ہو سکتا ہے وہ 20 روپے میں نہیں کریں گے. اڑانا نہیں ہے, مال کو ضائع نہیں کرنا. اور دیکھو ایسے اڑا رہے ہیں بالکل. وہ جناب کھانا کھانے بیٹھیں گے ہوٹل میں, 2 آدمی بیٹھے ہیں, 6 آدمیوں کا کھانا منگوا کے, جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ یہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. آدمیوں کا کھانا ہے, 6 کا منگوایا کہ ضائع کیا. شادیوں میں دیکھو نا, جتنے آدمی آتے ہیں آدھے سے زیادہ کھانا بچتا ہے. کوئی ایک بوٹی بھی ایسی نہیں ہوتی ہڈی پہ لگی ہوئی جس کو پورا صاف کرتا ہو کوئی بیٹھ کے. ران کی بوٹی نکالی, دھونے والے لیے, لگی ہوئی ہے, وہ چھوڑ کے چیسٹ پہ آ گیا ڈائریکٹ. بکرا کھا رہا ہے تو چانپیں ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ لیگ پہ چلا گیا. او بھائی پہلے اس کو تو صاف کر لے. نہیں, ہر چیز کا ٹیسٹ لینا ہے. ضائع ان پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے, لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے, اتنا ضائع ہوتا ہے. کہاں غریب آدمی کو
وہ तरस रहा है बेचारा रोटी के निवाले के लिए, और जिसको अल्लाह ने पैसा दे दिया, भाई हम ये नहीं कहते कि वलीमे में अच्छा खाना ना खिलाओ, आपको अल्लाह ने ज्यादा दिया तो अच्छा खाओ, अच्छा खिलाओ, लेकिन जाया मत करो। अल्लाह ने कहीं भी ये नहीं कहा कि अच्छा मत खाओ। ये जो लोग कहते हैं ना वलीमा सादगी से होना चाहिए, सादगी का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी हैसियत के मुताबिक खाना ना खिलाएं। अब आप डिफेंस में रहते हैं, आपने बयान सुना जी वलीमा सादगी से होना चाहिए, लोग वलीमे में आए, आपने दाल चावल लाके सामने रख दिए कि जी हमने उलमा से सुना है वलीमा सादगी से होना चाहिए, तो आप खिलाएं, जो जैसा मर्जी खिलाएं, लेकिन जाया तो ना करो भाई। और अगर आपको पता है कि जो जिस किस्म के लोग आ रहे हैं वो नहीं खाएंगे तमीज से, तो फिर जो बचाएगा उसका पहले से इंतजाम करो कि कहां बांटना है उसको, जाके जाया होने से बचाना है उसको। हमारे बाज़ अकाबिर के वाक़यात हैं, हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुम ने एक बुज़ुर्ग का वाक़या लिखा है, उनका नाम निकल गया जहन से। इतना एहतमाम किया करते थे कि खाना खाने के बाद जो दस्तरख्वान है ना, मैं नहीं कह रहा आप इतना वहमी बने, लेकिन जो दिन में ज़्यादा तकवा था वो क्या करते थे कि वो जाके ना चींटियों के बिलों के पास जाके डाल दिया करते थे कि चलो हम नहीं तो चींटियां तो जो बच गया ये कौन खा ले, ये चींटियां खा ले। यानी उस पर भी एहसान का सवाब तो है ना, जानवर पर। बिल्ली को खिला दो यार, कुत्तों को खिला दो, ऐसे फेंक देते हैं बिल्कुल, वो सड़ता रहता है, किसी काम को जिन्नात के काम आते हैं फिर, पता है आपको हदीस में आते हैं जो हड्डियां हम फेंकते हैं ना ये जिन्नात खाते हैं, तो वो जिन को खिला के तो फिर आपको खुद पता है जिन्नात और पावरफुल हो जाएंगे और आमिलों की दुकानें और चलेंगी। आपको पता है ना चाइना स्क्रैप से क्या कुछ बना रहा है ना। आप चाइना में पानी की बोतल पी के फेंक के तो देखें, फौरन कोई बंदा आएगा बोतल उठा के ले जाएगा। ये भी तो एक चीज है ना, उन्होंने हर चीज को जाया होने से बचाया कि भी जाया ना करो, इसको देखो इसका क्या काम हो सकता है, इसको पिघला के डस्टबिन बना दो इससे। अरे पीने का गिलास नहीं बना सकते तो डस्टबिन तो बन सकती है ना, फिर डस्टबिन जब खराब हो जाएगी तो फिर उसको पिघला के डस्टबिन से आगे तो कुछ भी नहीं है ना। क्या हो गया भाई। तो जहां सखावत होनी चाहिए वहां क्या चल रही है, कंजूसी। जहां कंजूसी होनी चाहिए वहां क्या चल रही है भाई, सखावत चल रही है। तो ये सब इसकी अलामतें हैं। जिससे मोहब्बत करनी चाहिए उससे नफरत कर रहे हैं, जिससे नफरत करनी चाहिए उससे मोहब्बत, जिससे डरना चाहिए उससे डर नहीं रहे, जिससे डरना नहीं चाहिए उससे डर रहे हैं, जिस पर एतमाद करना चाहिए तवक्कुल उस पर एतमाद कर नहीं रहे। जो बेवफा है भाई, जिसकी फितरत और घुट्टी में वादा खिलाफी है उस पर पूरा एतमाद करके बैठ गए। अल्लाह बेवफा है या बावफा है, वो वफादार है, उस पर एतमाद नहीं कर रहे। और ये दुनिया जो पैंतरा बदलने में 2 मिनट ही लगाती। आज जो आपके दोस्त है ना, हेलो हाय हर वक्त आओ भाई अस्सलाम वालेकुम मिला रहे हैं, बहुत से इनमें ऐसे हैं जिन पैसों की वजह से मिल रहे हैं गले। जैसे ना आप गरीब हुए रास्ता बदल के चले जाएंगे। अक्सर मैं एक हकीम साहब का वाकया सुनाता हूं। एक हकीम साहब गरीब थे, कोई सलाम ही नहीं करता था ना उनको। गरीब आदमी को तो लोग सलाम करते हुए 10 दफा सोचते हैं, तो सलाम ही नहीं करता था कोई उनको। जब उनके पास दौलत आ गई ना, कोई माजून ईजाद कर ली होगी उन्होंने जिससे गंजों के सर पे बाल निकल आए। हकीमों की तो लॉटरी ऐसे ही खुलती है ना, कोई ऐसी दवा बना ली वो लग गई भाई, अब वो लोग ठीक होना शुरू हो गए, तो उनकी लॉटरी खुल गई, वो जनाब पैसा आना शुरू हुआ। पहले ज़माने में तिजोरियाँ हुआ करती थी, बैंक तो होते नहीं थे, और उसमें लोग अशरफियाँ रखा करते थे, सोने और चांदी के सिक्के। ये करेंसी का ज़माना नहीं था। तो अब लोग हकीम साहब जहाँ से भी गुजरते लोग उनको सलाम करते, बोलते हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब कहते पहुँचा दूंगा। लोग कहते यार ये बंदा अजीब है, सलाम का जवाब ही नहीं देता। हम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, ये जवाब में क्या कहते हैं, पहुँचा दूंगा। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम, अच्छा जी पहुँचा दूंगा। एक दिन किसी ने कहा यार ये क्या मजाक है, सलाम आपको कर रहे हैं आप कहते हैं पहुँचा दूंगा। हकीम साहब ने कहा जितने लोगों का सलाम है ना, उन तमाम लोगों के नामों के साथ ले जाके मैं तिजोरी को पेश करता हूँ कि तुम्हें फलाने भी सलाम का, फलाने भी। भाई ये क्यों? भाई मसला ये है कि जब मेरे पास तिजोरी नहीं थी तो कोई भी सलाम नहीं करता था। अब जब तिजोरी आ गई है सब सलाम कर रहे हैं, तो असल में मुझे नहीं कर रहे, उसको कर रहे हैं। ठीक है ना, ये किसको कर रहे हैं? अब मुझे एक बात बताओ, वालदैन बावफा होते हैं ना, है भाई। वालदैन औलाद के साथ क्या करते हैं, वफा। गर्लफ्रेंड करती है। आप अगर अल्लाह ना करे आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, अल्लाह ना करे आपको लकवा हो जाए, वो रहेगी आपके साथ? 2 मिनट में भागेगी। बाप छोड़ेगा? मां छोड़ेगी? वो बोलेगी इसको ईदी सेंटर में जमा करा दो, ये टेढ़ा मेढ़ा में बच्चा नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा। वो फिर भी सीने से, बल्कि और ज्यादा मोहब्बत दूसरों